بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح رب زدنی علما پچھلے درس میں سورہ ناس کی تفسیر آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ اس درس میں انشاءاللہ سورہ فلق کی تفسیر ترجمہ انشاءاللہ کچھ تشریح کے ساتھ ہم ملاحظہ فرمائیں گے۔ سب سے پہلے ترجمہ سن لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گروہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ یہ سورت مکی ہے، اور اس سے پہلے سورہ ناس کے تذکرے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب ایک یہودی جس کا نام لبید بن عاصم کہا جاتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرا دیا تھا، اور اس جادو کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا اثر ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال میں یہ ہوتا کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یا کوئی کام نہیں کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوتا کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے۔ تو یہ سورت اس موقع پر نازل کی گئی۔ یہ سورت اور سورہ ناس، یہ دو صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جادو کیا گیا تھا اس کے توڑ کے لیے یہ دو صورتیں اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نازل فرمائی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ رات کو سونے سے پہلے ان سورتوں کی تلاوت کر کے اپنے مبارک ہاتھوں پر دم کرتے، اور پھر ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر لیتے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی جیسی صورتیں قرآن میں نازل نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح دوسری حدیث میں جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، انہوں نے یہ فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جیسی صورت تورات اور انجیل میں بھی نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث ہے، کافی تفصیلی حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے، اور جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح اور شام کو تین مرتبہ یہ دو صورتیں، یعنی یہ دو صورتیں اور ایک سورہ اخلاص، یعنی جس کو 3 قل کہا جاتا ہے، ہر ایک کو صبح اور شام میں پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کو آفات اور بلیات سے دن بھر اور اسی طرح رات بھر اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں گے۔ تو یہ تمام احادیث سے یہی بات ثابت ہوتی ہے کہ ان دو صورتوں کی کافی فضیلتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور ان دو صورتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب عمل کر کے بتلایا ہے۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو سورے پڑھ کر ان پر دم کیا کرتے تھے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی یہی عمل تھا۔ غرض یہ تمام فضائل ان دو صورتوں کے متعلق ہیں، اور ان دو صورتوں میں سب سے اہم چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمائی ہے کہ سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ نے دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی چیزیں ہیں، دنیاوی اعتبار سے انسان کو تکلیف دینے والی جتنی بھی چیزیں ہیں اور انسان کو مصیبت پہنچانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، اس صورت میں اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور سورہ ناس میں اخروی اعتبار سے جتنی بھی چیزیں نقصان دہ ہے اور اسی طرح تکلیف دہ ہے اور نقصان پہنچانے والی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پناہ منگوانے لگائی ہے۔ اسی لیے یہ دو صورتیں بڑی اہم ہیں، اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا اجمعین کا عمل ہمیشہ تھا۔ اب اس کی کچھ تھوڑی سی تشریح ملاحظہ فرمائیے۔ تیسری آیت وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے۔ اندھیری رات کے شر سے خاص طور پر اس لیے پناہ مانگی گئی ہے کہ عام طور پر جادوگروں کی کارروائیاں رات کے اندھیرے میں ہی ہوا کرتی ہیں۔ اور اسی طرح چوتھی آیت وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور ان جانوں کے شر سے جو گرہوں میں پھونک مارتی ہیں۔ جانوں کے لفظ میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ جادوگر مرد ہو یا عورت دھاگے کے گنڈے پر بنا کر اس میں گرہیں لگاتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے جادو کرنے کا، جو جادو کرتے ہیں ان کو یہ طریقہ معلوم ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی پناہ مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے، یعنی وہ گرہیں باندھی جاتی ہے اور ان پر کچھ پڑھ کر پھونکتے رہتے ہیں۔ یعنی جب ایک گرہ باندھتے ہیں تو اس پر پڑھ کر پھونکتے ہیں، پھر جب دوسرا گرہ باندھتے ہیں تو پھر اس پر پڑھ کر پھونکتے ہیں۔ اسی طرح یہ 7 گرہ جو بھی ہے، جتنے بھی گرہ ہوں گے اتنی بار وہ پڑھ کر اس کے اوپر پھونکیں گے، جس کی وجہ سے عمل مضبوط ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کے شر سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان چیزوں سے بھی پناہ مانگی جائے اور ان کے شر سے بھی پناہ مانگی جائے، اور ہر مرد اور عورت جو جادوگر ہو اور اس کے جس قسم سے بھی وہ جادو کرتا ہو، اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو ان 2 صورتوں میں داخل فرمایا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے تو یہ صورتیں بہت اہم ہیں، اور اخروی اعتبار سے بھی ان صورتوں کی کافی فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں صورتوں کا معمول بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اے اللہ جو لوگ جادو اور اسی طرح آسیب یا سحر اور اسی طرح کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کو اس پریشانی سے جلد رہائی عطا فرمائے۔ اے اللہ ان صورتوں کو اپنا معمول بنانے اور سونے سے پہلے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان صورتوں کے فضائل سے بھی ہمیں بہرور ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔